اللہ مالک کائنات کی حمد و ثنا کے پکیزہ طیب بلکہ اطیب کلمات اللہ مالک العلام کے لیے ہی خاص ہیں۔ درود و سلام ہوں آقا نامدار کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و اہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ بزم، آج کی یہ عظیم الشان تقریب ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے حافظ عمر نعیم صاحب، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل نماز تراویح میں کی ہے، ان کے اس بابرکت اور مبارک موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ میں حسب معمول سب سے پہلے حافظ عمر صاحب اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت انہیں عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آج تک قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی حرف حرف کے بدلے میں ہمیں اجر، صلہ اور ثواب عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اس موقع پر میں عبادت کے حوالہ سے اور عبادت کی رغبت کے حوالہ سے کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اے پیارے محبوب نبی، آپ کی عزت، عظمت، شان، مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا مزید آپ کے لیے حکم یہ ہے، گو کہ آپ پہلے بھی عبادات بڑی کرتے ہیں، عبادات کے اندر مگن رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، اور ایسی عبادت بھی کرتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اللہ کے پیارے حبیب، اللہ نے تو آپ کو بڑی عزت اور عظمت عطا کر رکھی ہے، مقام و مرتبہ بڑا دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بہت بلند کر دی ہے، آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، جس رب نے، جس خالق نے، مالک نے مجھے اتنی عزت اور عظمت عطا کی ہے، اتنی شان عطا کی ہے، کیا میں اس اللہ کا عبداً شکورہ نہ بن جاؤں، اس اللہ کا شاکر بندہ نہ بن جاؤں، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو رسول کائنات کی عبادتوں کا یہ حال ہے، لیکن رب کائنات پھر حکم دے رہے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ آج مصروفیات کے اس دور کے اندر ہر بندہ ہی مصروف ہے، ہر بندے کو ایسی مصروفیت ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اوپر کہ اللہ مالک کائنات رسول کائنات کو ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اے پیارے نبی، جب آپ کو فراغت ملے، جب آپ کو مصروفیت سے کوئی ٹائم بچ جائے، پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے، فَانْصَبْ، کہ آپ کمر کس لیں اور اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیں۔ فَانْصَبْ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کمر کس کے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت شوق سے کرنا، رغبت سے کرنا، اپنے آپ کو اس عبادت کے اندر کھپا دینا، اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ انسان کو اس عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، ایک لگن پیدا ہو جائے۔ جب تک وہ عبادت نہ کرے اس کو سکون اور اطمینان حاصل نہ ہو۔ اللہ ایسی عبادت ہم سے چاہتے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے پیارے نبی، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، ذکر اذکار کی شکل کے اندر، دیگر عبادات کی شکل کے اندر۔ میں عبادت کا ایک حصہ نماز، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ تذکرہ کروں۔ نبی رحمت، کائنات کے امام، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اس نماز کا کتنا شوق رکھتے تھے، اس عبادت کی کتنی لگن تھی دل کے اندر، اس گوہر حیات یعنی عبادت کا شوق جو ہے کس قدر دل کے اندر موجود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ
اللہ کے گھر میں موجود تھا، کیونکہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، کہتے میں آپ کے گھر میں موجود تھا، رات کا وقت ہوا، اللہ کے پیارے نبی اپنے بستر سے اٹھے، آپ نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد مصلی پہ تشریف لائے، آپ نے نماز کا آغاز کیا، میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا، میں بھی رسول اللہ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی ہے۔ دیکھیے عبادت کا شوق عبادت کیسا ہے، لگن کیسی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کی طرف رغبت اور شوق کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کی ہے۔ آج ہم نے بھی قرآن پورا سنے، اللہ تعالی ہمارا سننا قبول فرمائے۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے سورہ البقرہ شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ امام ہیں، میں آپ کا مقتدی ہوں، میرے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ آپ 100 آیات پڑھیں گے، سورہ البقرہ کی 100 آیات کی تلاوت کریں گے، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، 100 آیات گزر گئی، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ آپ شاید جو ہے نا 200 آیات کی تلاوت کریں گے، پھر رکوع چلے جائیں گے۔ 200 آیات مکمل ہو گئی، میں نے سوچا پوری سورہ البقرہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ پوری سورہ البقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے، پھر آگے سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران بھی رسول اللہ نے پڑھی، پھر سورہ النساء پڑھی، کائنات کے امام نے اس کے بعد رکوع کیا۔ اتنی لمبی نماز اور اتنی لمبی ایک رکعت، سورہ البقرہ کی مکمل تلاوت، سورہ آل عمران کی تلاوت، سورہ النساء کی مکمل تلاوت۔ نبی رحمت کائنات کے امام جب نماز سے فراغت ہوئے، دوسری رکعت بھی اس قدر طویل تھی، جب نماز سے فراغت ہوئی تو میں نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی اتنی لمبی نماز یہ کون سی نماز ہے؟ رسول کائنات نے فرمایا عبداللہ صلاۃ رغبۃ و رہبۃ، یہ رغبت والی نماز ہے، یہ رہبت والی نماز ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ رب کی طرف رغبت کرنے والی نماز ہے، رب کی طرف رجوع کرنے والی نماز ہے، رب کے ساتھ محبت قائم کرنے والی نماز ہے۔ وہ یہ شوق عبادت ہے جو انسان کے لیے گوہر حیات ہے۔ یہ وہ نماز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نماز کے اندر، اس عبادت کے اندر کتنی رغبت رکھتے تھے، کتنا شوق تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ پر کوئی غم ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، پریشان ہوتے، آپ کا دل مغموم ہوتا تو آپ بلال کو کہتے بلال اذان کہو، نماز پڑھے، ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ۔ نماز سے، اللہ کی عبادت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ نبی کائنات کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشیاں ہیں، بار بار بے ہوشی ہوتی ہے، نقاہت انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں اصل الناس اصل الناس اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بار بار سوال کر رہے ہیں۔ اور ان بیماری کے ایام کے اندر کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہے، کئی دفعہ پوچھا ہے عائشہ بتاؤ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ بلال بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ایک دفعہ یہ حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ایک دفعہ حضرت عباس کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، رسول اللہ نے ان کے کندھوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے اور رسول اللہ کے پاؤں ایسے لینے کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، قدم صحیح طور پر زمین پہ نہیں لگ رہے، سہارا لے کر مسجد نبوی میں آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے رغبت والی نماز۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، شوق کے ساتھ عبادت کیا کریں۔ نماز کا اس قدر شوق تھا رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ کو، عبادت کا یہ شوق تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو۔ بے شمار اس پر دلائل دیے جا سکتے ہیں، بات کو لمبا نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو، زندگی کے آخری لمحات ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی ممبر کے پیچھے چھپا ہوا، وہاں سے یہ دشمن نکلتا ہے، حضرت عمر فاروق پر وار کرتا ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم مصلی رسول کے اوپر گرا پڑا ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور اس وقت حال کیا تھا؟ فتناولا یدا عبد الرحمن
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کو پکڑا اور کھینچ کر مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا اور حکم دیا، عبد الرحمن لوگوں کو نماز مکمل کرواؤ۔ موت و حیات میں تڑپ رہے ہیں، پیٹ میں خنجر مارا ہے دشمن نے، خون میں لت پت ہے، موت و حیات کی کشمکش میں تڑپ رہا ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم، اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، میری زندگی کی سانسیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی، فکر کس بات کی ہے؟ امت کی نماز نہ ضائع ہو جائے۔ پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ کی طرف رغبت کریں، عبادت کے اندر شوق پیدا کریں، شوق اور ذوق سے اللہ کی عبادت کریں۔ جب شوق اور ذوق سے عبادت کریں گے، یہ زندگی کا گوہر حیات ہے، اس سے قیمتی سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ اگر عبادت میں لذتیں آنا شروع ہو گئی، اس سے قیمتی متاع کوئی نہیں ہے، رب کبریا کی قسم ہے۔ دنیا کا یہ مال و متاع، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، اللہ کی عبادت، لذت والی عبادت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کس قدر شوق تھا، کس قدر عبادت کی لذتیں انہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تیر لگ گیا اور وہ تیر جسم سے نکل نہیں رہا تھا، تکلیف میں تھے اور کہنے لگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کی حالت میں یہ تیر مجھ سے نکال لینا۔ نماز پڑھتے تھے، لذت آتی تھی، سکون آتا تھا۔ اس قدر عبادت کے اندر رغبت اور شوق جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ایک مومن اور مسلمان جب بھی فارغ ہو اللہ کی عبادت کی طرف رغبت کرے، اللہ کی طرف کمر کس لے، عبادت کے اندر شوق اور ذوق پیدا کرے۔ ہماری ماں امی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ سیدہ زینب کے بارے میں صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر عبادت گزار خاتون تھی، اس قدر عبادت گزار خاتون تھی، لمبا لمبا قیام اور سجدے کرنے والی۔ مسجد کے اندر انہوں نے رسیاں باندھی ہوئی تھی، رسیاں باندھی ہوئی تھی اور اپنے جسم کے ساتھ ان کو باندھ لیتی کہ جب نیند کا کوئی غلبہ آئے یا میں تھک جاؤں اور گرنا چاہوں تو یہ رسیاں مجھے روک دیں۔ اتنا لمبا قیام کرتی۔ اللہ کے پیارے نبی نے گو کے روک دیا، اپنے جسم کو اتنی مشقت میں نہ ڈالو، جسم کا بھی کوئی حق ہے، جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ تو عبادت کو ترک کر دو۔ لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت دیکھیں کہ کس طرح عبادت کے اندر مگن اور شوق ہے کہ جسم اب جواب دے جاتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا تو رسیاں باندھ لی ہیں، اتنا لمبا اللہ کے آگے قیام کر رہی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ راتیں ان کی اللہ کے آگے قیام میں گزرتی ہیں اور سجدوں میں گزرتی ہیں، کبھی سجدے کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں، کبھی اللہ کے آگے قیام کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے۔ صرف نماز کے بارے میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ نماز کے اندر، عبادت کے اندر لذت کتنی لیتے ہیں، سکون کتنا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ حاضل قیاس دیگر عبادات کو دیکھ لے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، حضر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سفر میں ہوتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، خطبات کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ویسے صحابہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ آپ جب بستر پہ تشریف لاتے، بستر کے اوپر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ میں نے تو ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات جو صورتیں ہیں، جن صورتوں کے شروع میں سبح یا یسبح آتا ہے، اللہ کے نبی وہ ساری صورتیں سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے، پھر سویا کرتے۔ اس قدر نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ رغبت رکھنے والے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تلاوت کرتے، تلاوت کرتے بھی اور تلاوت سنتے بھی۔ تلاوت کرنا بھی قرآن کا حق ہے، عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔
اللہ کے پیارے نبی نے خود ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، الف لام میم پڑھتا ہے اور ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں نہیں ملتی، 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، 3 حرف ہیں، 3 حرف اس نے پڑھے ہیں اور اس کو 10 نیکیاں مل گئی ہیں۔ یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے یہاں پہ لفظ بولے ہیں الف لام میم۔ علماء کرام موجود ہیں، یہ وہ قرآن مجید کے حروف ہیں جن کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ، بڑے بڑے علماء تو جی ہاتھ بیان کرتے ہیں یہ مطلب ہوگا، یہ معنی ہوگا، یہ مفہوم ہوگا، لیکن آخر پہ یہی کہتے ہیں اللہ اس کا معنی بہتر جانتا ہے۔ مطلب جس کے معنی کا کسی کو پتہ نہیں، وہ حرف بھی اگر انسان پڑھے، قرآن اس انداز میں پڑھے کہ اسے پتہ نہیں چل رہا قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ قرآن کو پڑھ کے سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے معنی کو جانتا ہے، اس کے حلال کو سمجھتا ہے، اس کے حرام کو جانتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن کا جو ماہر ہے پوری تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، الفاظ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، مطالب کا پتہ ہے، قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، قرآن میں اللہ نے مجھے یہ کیا، یہ الماہر بالقرآن ہے، یہ قرآن کا ماہر کل قیامت کا دن ہوگا مع السفرۃ الکرام بررہ، اللہ کے جو معزز فرشتے ہوں گے اللہ ان معزز فرشتوں کا اسے ساتھ نصیب کرے گا۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن کو تلاوت کرنا اور تلاوت سننا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صاحب قرآن تھے، آپ کے سینہ عطر و مطہر کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی لوگوں سے بھی قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود سے سنا، حضرت ابی بن کعب سے سنا، کئی صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سنا ہے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ اپنی اولادوں سے بھی قرآن سنا کریں، اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، انہیں اپنے سامنے بٹھا کر کہ بیٹے قرآن سناؤ، آج مسجد میں کتنا پڑھ کے آئے ہو، آج کتنا یاد کیا ہے، قرآن سناؤ، گھروں کے اندر اپنی اولادوں سے قرآن کو سنا کریں۔ قرآن سننا اللہ کے رسول کی سنت ہے اور قرآن کی تلاوت سننا عبادت ہے، اور یہ رغبت پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی عبادت کی رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، پھر دنیا کی یہ زندگی راحت آرام اور سکون کی بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں وہ اپنی عبادت کی قربت کی جو لذتیں ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے اور رغبت حاصل کرنی چاہیے، اس گور حیات کو حاصل کرنا چاہیے جو شوق عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ہم سب کو عطا فرمائے تاکہ ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو سکے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔